بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو سجدے میں رو رو کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہو کہ یا اللہ تو لوگوں کو جس عذاب سے بچانا چاہتا ہے مجھ فقیر کو بھی اس سے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ایسے عالم تھے کہ جن کا علم پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کا عظیم گناہ کیا تھا؟ خوف خدا۔ اللہ اللہ، وہ خوف خدا ان کے اندر اتنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ پوری رات سجدے میں عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے وقت ان کے گھر سے ایک آواز سنائی دی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ابو حنیفہ کا کیا گناہ ہے، تو کس گناہ کا اس کو عذاب دینا چاہتا ہے؟ وہ تو تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرا گنہگار نہیں۔ اور وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ ان کے غلام نے ان کو دیکھا، یہ آواز سن کر، یہ دعا سن کر ان کے غلام نے جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ سجدے میں اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آج ہم خود کو بزرگ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ انسان جن کا علم، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں سے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اب تک اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہوئی ہے، ایسے بزرگ اللہ کے سامنے خود کو فقیر، خود کو حقیر، خود کو گنہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب رہے۔ اور آج ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو نہ کوئی بزرگ تو بہت دور کی بات، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے دوست بھی نہیں بن پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی لے سکیں۔ آج ہم اتنی نماز جیسی اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہمارے لیے ہمارا حق ہے، مگر ہم وہ نہیں کرتے، اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے، لیکن ہمارا دل لرزتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل لرزا ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے، تو آپ اس علم کو، اس واقعے کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس طریقے سے شیئر کرنے کی وجہ سے یا آپ کا یہ واقعہ کسی کو محفل میں بتانے کی وجہ سے کسی ایک کا بھی دل اگر ہل گیا، لرز گیا اور وہ سجدہ کرنے پر مجبور ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اس کے سجدے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارا کام حدیث میں کیا آتا ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اور ہم نے عمل بالمعروف یعنی کہ نیک کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نیک کاموں کی دعوت آپ دیتے رہو، برے کاموں سے خود بھی روکو، لوگوں کو بھی روکو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں برے کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں لوگوں کو نہیں روک سکتی، بھائی میں تو خود ہی غلط کام کر رہی ہوں، لوگ کیا بولیں گے، پہلے تم خود تو چھوڑو۔ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا اس کو منع کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں بھی خوف خدا قائم ہو جائے، خوف خدا ایسا آ جائے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا خوف خدا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے آپ ولی بن جائیں، آپ دوست بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر اپنی طرف سے کرتے رہو۔ دیکھو قیامت اتنی نزدیک ہے، پتہ نہیں آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، ہمارے لیے قیامت کب آ جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کا ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہیں ہم پر ہی کہ خدا نہ خواستہ قیامت نہ ڈال دے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے، لیکن جب ہم بہت گنہگار ہوں اور گنہگار اور حقیر اور فقیر خود کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہیں گے؟ ہمیشہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے۔ آپ راضی، اللہ راضی۔ جب اللہ راضی تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ بھی، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔